اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، اگر ہم جائزہ لیں اپنے احباب کا، گھر والوں کا، آس پاس کے لوگوں کا، تو ایک چیز بہت کامن نظر آئے گی آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے۔ جن کے پاس آپ بیٹھیے، جن سے ملیے، ہمیں یہ پریشانی ہو گئی ہے، ہمیں پاس یہ کمی ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمیں یہ ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، یعنی مسائل کا ایک انبار ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، اور ان مسائل کے لیے رات دن پریشان رہتے ہیں، اور پھر اسی کا تذکرہ، اسی کی باتیں اور اسی کے لیے کوشش جاری رہتی ہے۔ ناظرین، یہ مسائل کیوں ہیں؟ یہ مسائل اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پہ ہم مطمئن نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہیں اس کے لیے ہم پریشان ہیں۔ اگر ہم غور کریں، ہمارے سامنے سے ایک آدمی جا رہا ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو کیا ہمارے دل میں یہ شکر کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سلامت ہیں؟ ایک آدمی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، تو کیا ہمارے ذہنوں میں شکر کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں؟ لیکن ذرا سوچئے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے عقلوں میں اس قدر حاوی ہے مزید کی خواہش کہ فلاں کے پاس کار ہے تو ہمیں چاہیے، فلاں کے پاس یہ آسائش ہے تو ہمیں چاہیے۔ میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت میں جائز طریقے سے معاش حاصل کرنا بالکل منع نہیں ہے، یہ اختیار ہے، یہ اجازت ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن ضرورت سے زائد چیزوں کو ذہنوں پہ سوار کر لینا اور اس فکر میں گھلنا مرنا، یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہے، یہ شیوا یہ ہونا چاہیے کہ شکر کا جذبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان اپنے ہر عضو کے بدلے شکرانہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا کیا ہمیں عطا فرمایا ہے، گھر ہے، مکان ہے، بچے ہیں، صحت ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا کافی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس پہ اطمینان کا اظہار کریں، نہ کہ شکوہ، شکایات اور پریشانی کا تذکرہ؟ ایک حدیث میں بڑی اچھی بات کہی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے اور وہ صحت مند ہے اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی ہے، گویا ان کے پاس پوری دنیا جمع ہو گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، مکان بھی ہے، گھر بھی ہے، ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، قدم قدم پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب انسان شکر ادا کرے گا تو خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر ادا کرو گے تو تمہیں ہم مزید دیں گے۔ تو ہمارا یہ مزاج کہ شکوہ زیادہ اور شکر کم، یہ صحیح نہیں ہے۔ مزاج یہ ہونا چاہیے کہ شکر زیادہ ہو اور شکوے کم سے کم ہو۔ صرف اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا جائزہ لیں تو ہماری زبان سے شکوہ تو نکلے گا ہی نہیں۔ اور یہ نفسیاتی بات بھی ہے، جو نفسیات کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہم خوش رہنا چاہیں گے تو خوش رہ سکتے ہیں۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جس کا ایک اینگل ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لحاظ سے غلط ہے، لیکن اسی کا دوسرا اینگل اگر آپ دیکھیں گے تو وہ صحیح لگے گا۔ تو سوچ کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو سامنے رکھ کے شکر ادا کریں، رب کریم کا شکر زبان سے بھی، شکر عمل سے بھی، اور شکر ہی کی ایک شکل یہ ہے کہ ہماری زبان پہ شکوے شکایات کم ہوں، پریشانیاں کم ہوں، اور اگر کوئی پریشانی لے کے آتا ہے تو ان کو حوصلہ دیجیے، ان کو یاد دلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ تو وہ نعمتیں، وہ آسائشیں جو ہمیں مل رہی ہیں اس پہ قناعت کیجئے، مزید کے لیے ضرور کوشش کیجئے، لیکن اس مزاج کے ساتھ نہیں کہ شکایات ہی شکایات ہوں، بلکہ اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید دے گا تو وہ بھی اللہ کا فضل ہوگا۔
تو ہمیں اپنے مزاج میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شکوے اور پریشانیاں اس کا تذکرہ کم سے کم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں اس پہ قانع ہونا، اس پہ مطمئن ہونا، اس پہ سجدہ شکر بجا لانا، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مزاج میں اس طرح کی تبدیلی پیدا کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ خوش رہیں گے، آپ کے متعلقین خوش رہیں گے، اور آپ بہتر ترقی کر سکیں گے۔